السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں۔ دوستو، آج کا میرا پیغام میری قوم کی ان خواتین کے نام جن کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی دعاؤں کی بدولت میرے وطن کا سفینہ ہر طوفان سے نکل آتا ہے، جو خوراک کا آخری نوالہ تک اپنی اولاد کو کھلا کے خود بھوکی سو جاتی ہیں، ان ماؤں کے نام۔ اور مردوں کی طرف سے آپ سب کے لیے ایک پیغام ہے۔ ہم تمام آپ کے بھائی، آپ کے باپ، آپ کے بیٹے، ہمارا آپ کے لیے یہ پیغام ہے، جس میں جلتا ہوں اسی آگ میں جلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے، قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں، تجھ میں شعلے بھی ہیں بس اشک فشانی ہی نہیں، تیری ہستی بھی ہے ایک چیز جوانی ہی نہیں، تو حقیقت بھی ہے فقط ایک کہانی ہی نہیں، جس میں جلتا ہوں اسی آگ میں جلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ اس پیغام کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ آج شو میں ہمیں جوائن کیا ہے شعلے فلم کی کاسٹ نے۔ سب سے پہلے آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ اے کالیا! جی سرکار۔ اور بھئی آپ کو نہیں بلا رہا وہ؟ بڑی بکواس بند رکھی، تیرے تو بہتا کالیا ساڑھے کوڑا۔ گبر سنگھ نے تاڑی نقل کر کے نا اپنا کالیا بنوا رہا، کالیا پسروری۔ یار میری دو چار جملے تو اردو دے بول۔ اچھا اردو بولنا؟ ہاں۔ بسنتی، ان کتوں کے سامنے مت ناچنا۔ ناتی میرا خیال ٹھاکر تو کو کھٹا پی بیٹھا۔ اچھا ویسے کتنی ریزمبلنس ہے اس کی ایکچوئل گبر کے ساتھ؟ میں کہنا اس دور چ ہوندا انہیں قتل ہو جانا سی۔ تب تو ایک غلط بات ہے، ہائٹ بھی بالکل اس کے جتنی۔ نہیں، ہائٹ امجد خان کی کافی زیادہ تھی۔ کوئی کافی زیادہ سی ہے تو نہیں کانے نہ ناپ لیندہ رہا نا۔ نہیں امجد خان بھی ایڈا کی سی سر، میں دیکھیا ہے۔ امجد خان بہت جلدی دنیا سے چلے گئے۔ انہیں دیکھا ہے میریاں پہلے دی سکی پھوپھی دے نال منگیا سی ہو۔ اچھا سب سے اچھی جو ڈریسنگ ہے نا وہ بسنتی کی، اور اس کے دیکھیں پھول کتنے پیارے۔ مارا تو انا ہو جا پھٹے منہ تیرا، تو ہے نا کہتے نہیں لائی ہے اوے گبر، اور میں تینوں لاکھ دیاں گا ان تو مار یار۔ ویسے ہمیں زیادہ بے فضول بولنے کی عادت نہیں ہے، لیکن ہارون صاحب آپ کرتے کیا ہیں؟ اس سفانے چوکرے دی کوابا دی دکان ہے۔ 50 کوس دور جب بچہ روتا ہے تو ماں کہتی ہے سو جا، نہیں تو گبر تیرا فیڈر لے جائے گا۔ بھائی دیکھیں مجھے باری باری بات کرنے دے سب سے۔ گبر یہ بتائیں آپ ڈاکو کیسے بنے؟ یہ بہت لمبی داستان ہے ہارون۔ چلیں رہنے دیں ٹھاکر، آپ مجھے یہ ایڈا ہی نیک آدمی فوراں چلو رہنے دو۔ یار انہیں کیا وہ رہن دے، تو رہن دے۔ تو بھی رہن دے۔ 50,000 انعام رکھے ہیں سرکار ہم پہ۔ گبر تیرے لیے بڑا ہے، پہاڑاں چ رہنا، نہ بجلی دا بل آندا نہ سوئی گیس۔ یار ان کو نہیں ملنا، اگر ان کو کوئی پکڑوائے گا اس کو ملے گا، باؤنٹی ہے، دیٹ از باؤنٹی بیسیکلی۔ اچھا فلم میں گبر کا زیادہ خاص سانبا تھا یا کالیا؟ سانبا۔ کالیا کو تو اس نے صرف اتنا پوچھا کہ کتنے آدمی تھے، اور جب اس کو گولی مارنے لگا، وہ ایک رشین گیم ہوتی جس میں ایک گولی ہوتی ہے اور باقی خانے خالی ہوتے ہیں، تو اس گیم کو جب اس نے ان کے ساتھ کھیلا تو یہ سب جیت گئے، کسی کو گولی نہیں لگی۔ پھر اس نے یہ دکھانے کے لیے کہ مجھے کس قدر ان پر تیش ہے، غصہ ہے، اور میں بزدلی سے کتنی نفرت کرتا ہوں، ان سب کو گولی مار دی۔ یعنی گیم میں بھی اس نے بے ایمانی کی، اس کو اتنا بڑا انٹیگنسٹ دکھایا گیا۔ سانبا کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بڑی دلچسپ بات ہے کہ جس پہاڑی پہ بیٹھ کے وہ آواز لگایا کرتا تھا نا جی سرکار، اور آج بھی وہ مقام وہاں پہ ہے اور اسے ٹورسٹ سپاٹ کا درجہ دے دیا گیا۔ اے رام گڑھ کے باسیو! یار تو ہولی بھی بول لینا تے گھر پنڈ چ ایک ہی آ، بات چلی جانی ہے۔ گبر سنگھ آیا ہے تمہارے گاؤں میں، جن کو صدقہ خیرات کو مرے بندے دے کپڑے دینے دے سکتا ہے، لیکن تلے ہون میں پرانے نہیں لنے۔ اے تو ایڈا لاڈلا گبر، اور تھی دیکھو نا بیوقوف آدمی، بیلٹ ہچ پھڑیا پینٹ چ لاسٹک پایا ہے۔ ٹھاکر کیا بات ہے؟ پیر اوپر کر لو، کیوں؟ صفائی ہو رہی ہے۔ ہارون صاحب جنرل ہسپتال جاؤ نا، جی جی اداں دے بڑے گبر اتھے ترے پھردے۔ اے گبر! ٹھہر جاؤ، بسنتی والی جگہ باقی ہے۔ رام گڑھ کے باسیو! اور بھی کوئی گل یاد کیتی کہ نہیں؟ یار انہوں نے منع کرو، بیچ نہ بولو۔ کیوں؟
ਨਹੀਂ ਗੱਬਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ नहीं नहीं ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ आप सफाई देखिए, आप हमारे मेहमान हैं, आप सफाई ना ਔਰ कीजिए ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰਫ ਵੀ ਪੱਲਿਓਂ ਲਿਆਇਆ यार ना करें। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ 50,000 ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਕੀ ਫਰਨੈਲ ਹੀ ਮੰਗਾਉਣੀ ਆ क्या कहने बड़ा कड़े वाला बेल्ट लेके फिर 50,000 इनाम रखे है सरकार हम पे ਉਹ ਸਾਲਿਆ 150 ਡਾਕੂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਇਨਾਮ ਵਧਾਓ बात गल करी जरा उठ मैं बैठा तो देता आप बैठोगे ईमान थक गया अल्लाह के तेरे पता मेरा वजन ज्यादा है बैठ जाओ ये मस्कीन गब्बर है आओ गब्बर यार ठाकुर साहब गब्बर को गब्बर का वजन बहुत है अच्छा पाँव पे नहीं पड़ता वैसे तो मुझे फजूल बात करने की बिल्कुल आदत नहीं है, लेकिन गब्बर क्या तुम नहाते नहीं हो? जब तुम मेरे पास से गुजरते हो और मुझे इतनी बदबू आती है तुमसे। ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏਦਾਂ ਵਾ ਤੇਰ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ गब्बर तो फिर भी थोड़ा सा खुशबू लगाता है जी। ये इसकी स्मेल से मेरे बाजू बाहर आ रहे हैं अच्छा जी, मैंने हाथों के बारे में पूछा आपसे, तो बाजू लगवा लेते आप? हाथ मैंने वजीराबाद से बनवाए हैं ਠਾਕਰ ਨਾਲ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ क्या? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੱਬਰ ਨੂੰ ਟੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ अच्छा, बसंती से एक संजीदा क्वेश्चन मैं करना वजह क्यों मैं ये पूछना चाहूंगा कि उस वक्त की हीरोइन और आज की हीरोइन में क्या फर्क फील करती हैं आप? हाय, वैसे तो मुझे फजूल बात करने की बिल्कुल आदत, पैसों में बात भी करने हेरोइन। की आदत नहीं है फजूल बंदे ना बात कर रही है इस फिल्म में दो किरदार ऐसे थे जो तकरीबन हर फिल्म में मुझे मतलब उनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी उसमें बहुत ज्यादा मोनोटनी थी। किसी भी किरदार में चले जाएं एक ही अंदाज में बात करते। एक संजीव कुमार साहब जो ठाकुर बने, बहुत ओवर एक्टिंग सी थी उनकी। आई एम सॉरी टू से दैट, बट स्टिल हर फिल्म में एक खास अंदाज में लगता ये था कि हर किरदार में संजीव कुमार ही है। और एक हेमा मालिनी, वो जब बात करती थी तो उसमें एक थोड़ा सा ना रोने का जो अंसर होता, जैसे नूतन के था। नूतन भी किसी फिल्म में जब डायलॉग बोलती थी तो उसमें एक दिलगीर सा अंसर था गुफ्तगू में। लेकिन इस मूवी में तो वो बहुत बबली सी लड़की नहीं दिखाई। जी हाँ, बिल्कुल, उनको उनके डायलॉग भी उसी तरीके से बोलने चाहिए थे, लेकिन फिर भी वो सांस का इस तरह का इस्तेमाल करती हैं हेमा मालिनी कि वो किसी भी कैरेक्टर में, सत्ते पे सत्ता में भी इवन जिस भी कैरेक्टर में वो चली जाती हैं वो इस तरह बोलती हैं जिसमें थोड़ी सी रोहानसी सी आवाज आती। मैं इस फिल्म में माड़ा रोल किया था। बहुत माड़ा। नहीं, इस फिल्म में देखिए, ये फिल्म तो आपके करियर की बेस्ट फिल्म साबित हुई। कालिया, कितने डाके मार चुके हो आज तक? बहुत डाके मारे हैं हमने। अब परफ्यूम भी लूटा करो थोड़ा। बात सुनो कालिया, एक हाथ से मेरे नाक के आगे बाय बाय करो। ओके। क्या हुआ था? सांसें बंद हो रही थी। अरुण साहब, सांबा जो था वो बड़ा हार्ड वर्कर था, बड़ा मेहनती आर्टिस्ट था। जी जी। कि मैकमोहन साहब। जी जी, मैकमोहन, जो कराची में पैदा हुआ। जी बिल्कुल। भगवान उसकी जिंदगी करे, लेकिन 1.5 लाख मरतबा वो मर चुका है। अच्छा, हर फिल्म में एक ही रोल होता था कि उन्होंने आना है, डराना है और मार खानी है और चले जाना है। और वो प्रोड्यूसर को सबसे पहले पूछता था, जी, अगर तो इसमें मेरी मौत है तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं करता। वैसे लगता है कुछ ऐसे ही है। एक फिल्म में उसको लंबा रोल दे दिया था। अच्छा। वो प्रोड्यूसर से लड़ पड़ा, कहता मुझे मार क्यों नहीं रहे, मैंने और फिल्म में भी मरना है। अच्छा, एक फिल्म में वैसे उन्होंने रोल किया है एक फकीर का, जिसमें वो नहीं मरे। वो बड़ी सियानी बातें करता है, पुलिस को चुगलियां भी लगाता है, लेकिन उसमें वो मरा नहीं। अदरवाइज उस फिल्म में वो मरा नहीं, उसमें उसकी पेमेंट मर गई थी। अच्छा जी, वो इतने थप्पड़, इतने मुक्के, इतनी गालियां खाते थे, अवाम फिर भी बहुत मोहब्बत करती है उनसे। सारो 40,000 रुपया पर थप्पड़ साइन करता थी फिल्म। हाँ, पैसे तो वो बहुत लेते थे क्योंकि वो जाने पहचाने किस्म के गुंडे थे। अच्छा, लोग किते घर कह के जाने ना मैं फिल्म करन चले हैं। जी जी। वो अपने बच्चों कह के जाना सी, बच्चों मैं थप्पड़ खा के आया। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ क्या? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। अच्छा। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। अच्छा। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਥੱਪੜ ਖਾਵਾਂ ਜੀ, ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਖਾ ਲੈ। 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा। गब्बर मामू आ जाएंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि हकीकत में ऐसा हुआ होगा कि किसी माँ ने कहा होगा कि सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। नहीं, दहशत होंदी सी कुड़िए, डाकुआं दी बड़ी, सप दी ते चोर दी दहशत ही ते होंदी, और ते चवल आ। सबसे जो घटिया काम है, जो सबसे बड़े जुराइम है मेरी नजर में, उनमें एक डकैती भी, और इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गई। हमारे मुल्क में आप देखिए, लाहौर में खास तौर पे, पंजाब में
اتنی زیادہ ڈکیتیاں نہیں تھیں, بہت کم ریشو ہو گئی تھی اور کافی ایلیمینیٹ ہو چکے تھے جو ڈاکو تھے, یا تو وہ ان پریزن تھے یا مقابلوں میں مارے جا چکے تھے. صرف فیبرری کے لاسٹ دن 24 ڈاکے اس ایک دن میں پڑے جو فروری کا آخری دن تھا, یہ 2022 کا, اور فروری میں 300 ڈاکے لاہور میں رجسٹر کیے گئے. اور یہ جو سنیچنگ ہے, لاہور کے اندر تقریباً 2.5 کروڑ مالیت کا سامان صرف موٹر سائیکل پر سنیچ کیا گیا. اب کراچی کے اب حالات لے لیں. بالکل, ابھی پچھلے دنوں طارق متین کے بھائی اطہر متین جو کہ جرنلسٹ ہی تھے, ان کو بھی ڈاکوؤں نے مار دیا. بہت شاندار شخصیت کے مالک, ہر آدمی ان کی تعریف کرتا ہے, اور انہوں نے بہت بہادری کا کام کیا. اور وہ ARY کا بھی حصہ رہے تھے, میرے کولیگ تھے, اور اتنے نفیس انسان, کبھی انہوں نے کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی, کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں, اتنے گھل مل کے رہتے تھے. اور وہ شہید ہوئے. انہوں نے بہت بہادری کا ثبوت دیا کہ گاڑی ڈاکوں کے اوپر چڑھانے کی کوشش کی, اپنی کوشش میں وہ پورے ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا ہی انشاءاللہ درجہ دیا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا کہ وہ مارا گیا, پکڑا گیا جو ڈاکو تھا, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. عدالتوں کے ذریعے ان کو سزا ملنی چاہیے, لیکن جب یہ ہمارے محکموں کے خلاف بندوق نکال لیتے ہیں تو لحاظ نہیں کرنا چاہیے. بالکل, آپ امریکہ میں دیکھ لیں کہ اگر آپ پولیس کے سامنے اپنی گن کی طرف ہاتھ بھی لے کر جائیں تو وہ گولی مار دیتے ہیں. اگر آپ کو پولیس روڈ پر روکے اور آپ کوئی وائلیشن کر رہے ہیں ٹریفک کی, تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ 10 o'clock سٹیئرنگ کے اوپر رکھنے ہیں. اگر آپ کا ایک ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تو اپنا فائر آرم ڈرا کر لیتے ہیں. تو میرے تو ہاتھ ہی نہیں ہے, مجھے کیا کریں گے, چپیڑے تو آپ گاڑی کیسے چلائیں گے وہاں؟ میں اپنے پاؤں کے ساتھ چلاتا. بولتا تو میرے پتا لگتا ہے ٹھاکر, میں لگتا ہے سالے دی فوٹو لگی تھی. اچھا ہارون, یہاں پہ ایک چیز ہمیں ریئلائز کرنی چاہیے کہ یہ جو نئی ویو آئی ہے کرائمز کی, ابھی ہماری پولیس یہ دیکھتی ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس ایریا میں واردات کر سکتے ہیں. اگر آپ انہی کے درمیان میں رہیں گے تو آپ ان نئے کرمنلز جو کہ نئی بہت سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے نئے لوگ کرائمز کی طرف آ رہے ہیں, تو آپ ان کو تلاش نہیں کر پائیں گے اگر ان کو آپ پرانے پول میں تلاش. ابھی تو یہ ہو رہا ہے کہ کراچی کے اندر پہلے کچھ دن پہلے تک تو آپ اپنے گیٹ کے باہر تک لٹ جاتے تھے, لیکن گھر کے اندر آپ محفوظ تھے. اب جو فوٹیجز آئی ہیں وہ ڈاکو تو دروازے توڑ کے گھروں کے اندر گھس رہے ہیں. ہارون صاحب, اطہر متین نے جو کیا وہ کسی کی ہیلپ کر رہے تھے, وہ بڑی بہادری کا کام ہے, لیکن اگر ایسا واقعہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا بالکل مزاحمت نہ کی جائے؟ پچھلے دنوں کراچی کے اندر یہ ایک دکاندار کو جب ایک ڈاکو لوٹنے لگا تو پیچھے سے ایک گاہک آیا, اس نے فوری طور پہ اس کو قابو کر لیا. تو آپ کو کم از کم زندگی میں اتنی ٹریننگ اپنے بچوں کو دینی چاہیے اور لینی چاہیے کہ اگر کوئی فائر آرم ڈرا کرے آپ کی طرف یا کچھ کرے تو آپ نے کیسے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اگر تو وہ ہے ٹریننگ تو آپ بالکل مقابلہ کریں, لیکن اگر آپ نے اپنی جان کے اوپر اپنے پرس کو یا اپنے فون کو ترجیح دینی ہے تو یہ مت کریں. اچھا ویسے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جتنے اسٹریٹ کرائمز بڑھ گئے ہیں اور اسٹریٹ کرمنلز نے جتنے لوگوں کو قتل کیا ہے یا شہید کیا ہے, جب یہ پکڑے جائیں تو ان کے اوپر بائی ڈیفالٹ قتل کی دفعہ بھی لگنی چاہیے. ان کے اوپر جو دفعہ لگتی ہے اس کی سزائیں کم نہیں ہیں. ہمارے قوانین میں جو پنشمنٹس ہیں وہ کم نہیں ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ پنشمنٹس ہوتی لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہیں, اس کی تشہیر نہیں ہو رہی. جیسے ہم جرم کی تو بہت تشہیر کرتے ہیں, لیکن جب جیسے قصور والا جو واقعہ تھا, جو ایک بچی کے ساتھ ایک درندہ صفت انسان نے درندگی کی, اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا, لیکن اس کی اتنی تشہیر نہیں ہوتی تاکہ ڈر بیٹھے. ایگزیکٹلی. اس وقت حکام کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کراچی کے خصوصاً, بالعموم تو پنجاب کے بھی, لیکن بالخصوص کراچی کے حالات بہت خراب ہیں. کالیا جی سرکار, کراچی دے حالات بہت ماڑے, کاکا لاہور شفٹ ہو جائیے. بھائی ہے ساری زندگی دی جمع پونجی ہے, کارتوس ہے میرے کو. مسالہ نہیں کارتوس ہے جی گبر دیا دوائیاں نے دے 12 بجے میں آیا کارتوس کھانا ہے, رات نو سون لگیا میں آیا کارتوس کھانا ہے. جن میرے کو کارتوس اس حساب نہ میں ادھے گھنٹے بعد کھانا. عمر مبارک نہیں دیتی تھی کیوں؟ یہ تو گھر ڈکیتی ہوئی جناب. تو مبارک کس بات کی؟ بھائی ڈاکو جو پچھو لٹ کے لے آئے سی, جی یہ تو گھر دے حالات ویکھ کے سب کچھ اتنے رکھ کے روندے ہوئے باہر چلے گئے. اور انہوں نے کمرے پھر کے دیکھے جڑی چیز نہیں نا وہ لٹن گئے. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائیے گا, ابھی ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی ارزا, آج کیا خبر؟ خبر ہے کہ خلائی مخلوق کے ہاتھوں اغوا ہونے کا دعویٰ کرنے والا شخص سوشل میڈیا پر وائرل ہو. ساڑھے نال ایک ایلین دا ایک اینکر موجود ہے. وہ کیسے؟ ان پوچھ لینے. جی جناب کس طرح؟ ویسے واقعی آج گوگے نے ڈریسنگ تو اینکرز والی کی ہوئی ہے. شاید اس کے دل میں ہے کہ مجھے بھی اغوا کر لیں.
हारून साहब, आपको पता था कि आप इतने अजीम लोगों के साथ शो अच्छा जी, ये जो साहब हैं जो ये कहते हैं कि मुझे एलियंस ने अबडक्ट कर लिया था, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये दावा करते हैं। ये तो अभी एक मंजर आम पे आए हैं। कुछ लोग तो सस्ती शोहरत के लिए दावा कर देते हैं, कुछ का साइकोलॉजिकल इशू भी हो सकता है और कुछ हो भी सकता है। इसको आप बिल्कुल नलिफाई भी नहीं कर सकते। हारून साहब, बहुत सारे केसेस तो ऐसे भी हुए कि अगवा करने का ड्रामा किया, अपने पेरेंट्स से पैसे मांगे। जी बिल्कुल ऐसा हुआ, पाकिस्तान में भी ऐसा। आगा साहब ने अपने आप ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਡਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਮਣ ਆਟਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ। अच्छा, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਅੱਬੇ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ नहीं चाहिए। अलबत्ता ये सदर्न अमेरिकन स्टेट्स जो हैं वहाँ पे एलियन साइटिंग्स का बहुत ज्यादा क्रेज है, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है लोग वहाँ पे, खास तौर पे एरिया 51 की वजह से। जी, एरिया 51 एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी को ना जाने की इजाजत है ना उसके डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि अमेरिका के अंदर ना एक रूल है, एक असूल है उनका कि वो कुछ दिहाइयों के बाद तमाम क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो है ना उन्हें डी क्लासिफाई कर देते हैं, मंजरे आम पे आ जाते हैं। इसीलिए आज आपको पता है कि अमेरिका ने कॉन्गो में क्या किया, क्यूबा में क्या किया, फला जगह क्या किया, कि वो डी क्लासिफाई हो जाते हैं। एरिया 51 के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डी क्लासिफाई नहीं होते। आप अंदर तो जा ही नहीं सकते, आप उसके करीब भी नहीं जा सकते, आप ऐसी जगह पे भी नहीं जा सकते जहां से कम दूरबीन से ही अंदर देख लें। वजह क्या है उसकी, वहाँ पे क्या होता है ऐसा? वो ये कहते हैं कि हमारी यहाँ पर कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस ऐसी हैं और ऐसी रिसर्च हो रही है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि जो एलियंस के साथ इनके राब्ते हैं या एलियंस हैं वो वहां पर रखे गए हैं। खैर मैं ये नहीं समझता, लेकिन जहां तक साइटिंग्स की बात है, आप ये गुजरात साइड पे चले जाएं, आप फैसलाबाद साइड पे चले जाएं, तो जो गांव के लोग हैं वो अक्सर कहते थे हमें कुछ लाइटें नजर आई, शरारे नजर आए, आग जा रही थी पहाड़ियों के। टिल्ला जोगियां के बारे में बहुत मशहूर है कि उसके ऊपर भी चोटी पर आग नजर आती है। तो इस तरह की साइटिंग्स तो बहुत सी जगहों पे हैं। तो सर पाकिस्तान में भी ये एलियंस वगैरह पाए जाते हैं? टिल्ला जोगियां पाकिस्तान में, नॉर्वे में। हारून साहब, जैसे किसी ने पहली दफा नॉर्दर्न लाइट्स देखी होंगी तो वो भी यही समझा होगा कि एलियंस आ गए। शुरू में जिन्होंने पहली बार नॉर्दर्न लाइट्स देखी उनके पास एलियंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अच्छा, इतनी पुरानी बात है। जी, वो ये समझते थे कि जो दुनिया है ना ये पूरी कायनात का मरकज है और बस ये दुनिया ही दुनिया है, बाकी तो एक छत सी है जिसके साथ लाइटें लटक रही हैं। अच्छा जी, आज हमारे साथ भी कुछ एलियंस मौजूद हैं। भाई जो पहली सीट पे बैठे एलियन, मैं इनसे बात करना चाहूंगा। जी, आप कहाँ से हैं, किस सैयारे से हैं? जब मेरा ख्याल एलियन अपने 1 to 5 पे आया है। आप बताइए जी, आप किस सैयारे से और क्या लेने आए हैं? ये क्या बदतमीजी? एलियन दी बिल्ली है तो ठंड लग रही है। अच्छा, दरमियान में ना इनके मुझे कप्तान लगते हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। What are you here for? हाँ जी, ਅਸੀਂ मुल्तान सुल्तान वालों खेलने तो साडा है हाल हो गया। जब मैं वो विचले नु समझ रहा थोपिया दा बॉक्सर है। अस आए अपने बच्चे नु लैंड वास्ते। कौन है बच्चा आपका? वो देखो पीछे बैठा हुआ चिट्टा जिहा। भाई वो तो खातून है। लगता इंजी है जी। नहीं नहीं, वो खातून है। अस तो लब लब के इनू पागल हो गए, उत्ते माना मैं बदल फोल मंजियां वेग, वो माई चरखा दी कत दी जड़ी। जी जी, ओनू भी मैं पूछया, मैं कहा मेरा भरा इधर तो नहीं आया। पीछे मुड़ के देखें बेटा, आपका ये ये नहीं ये तो नहीं, ये तो नहीं। आहा आहा आ देखो इन्हें मुंह धो लिया इत्थे आके। आ कैबिन नहीं जा रहा हुण साडे नाल, इहदा नाम कैबिन आ। केविन, केविन, अच्छा कैबिन। यार जी, केविन आप जाना चाहते हैं वापस? नहीं भाजी, मैं नहीं जाना हुण। यार अच्छा, आपने ये कहाँ से सीखा डायलेक्ट? भाजी मैं कदों दा दुनिया ते आया, मैं पहले बदल ते फिर रहा सा। जी जी। अखां वाले गुड्डे नाल मेरा पेचा लग गया। अच्छा। वो कोई बड़े खिलाड़ी सुने हो जा खेंचा मारिया ते मैं इन्हां दी छत उत्ते डिग्या। अच्छा। सर जी, ये तुहाडी भरजाई है खैर ना? ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਮਾਂ ਦੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਖਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। यार आपके शहर में भी आंखें आ जाती, वहां पे भी जमीनी मसाइल हैं। आप दुनिया में आ कैसे गए? अब जी मैं तो कंप्लेन करना आया सा थले। किस चीज की? ए देखो ना, तुसी फसला कट के अग ला दिंदे हो, चिमनियां मिल्लां चो धुआं निकलदा, भट्ठियां चो धुआं निकलदा, गड्डियां चो धुआं निकलदा है। असी भी इस तरह ही अपना सियारा तबाह कीता है। ए देखो किहो जी शक्लां हो गई सारे ने। ये बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। और आप यहाँ रुकें
आप जैसे लोगों की हमें जरूरत है। जी जी क्यों नहीं। ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੈਤੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਏਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਏਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा, आपके सैयारे पे भी मौसीकी होती है? ਹਾਂਜੀ आपके प्लैनेट पर भी म्यूजिक सुना जाता है? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਸੁਣਾ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਕੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਝਾਂਜਰੀਆਂ ਪਹਿਨਾ ਦੋ, ਬਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਚਮਕਾ ਦੋ। ये आपकी मौसीकी है। ਆਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹਬੀਬ ਰਫੀਕ ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਕੁਛ ਮਕਸੂਦ ਖਾਕੀ। मकसूद खाकी। ਓਏ ਓਏ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਓਗੇ ਨਾ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ जी ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਚ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अच्छा जी, आपको ये एलियन साहब कैसे मिले? ਬਸ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਨੇ ਪਾਣ ਗਈ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਪਿਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਬਸ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਘਰ। अच्छा ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਸ ਇਹ ਇੰਜ ਗਏ ਤੇ ਇੰਜ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਈ, अच्छा ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਜ ਗਏ ਤੇ ਇੰਜ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀਆਂ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਮਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। जी जी ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। जी हाँ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਬਤ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਏ ਬਿਜਲੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। यार वाकई पीतल के तो मुंह है, तो बिजली तो पैदा होगी। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, जी जी। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। अच्छा, वैसे एक साहब ने बहुत अच्छा तरीका एक निकाला था कि बिजली को उसको किसी तरह हार्नेस किया जा सके, लेकिन वो बहुत से कम टाइम स्पैन में इतनी ज्यादा बिजली क्रिएट हो जाती है कि उसको हार्नेस करना अभी मुश्किल है, लेकिन हम कर लेंगे। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾ ਹੀ ਐਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੀ। ਐਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਖੇ ਲਾ ਦੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਬਿਜਲੀ। तो हमने लगाए हुए हैं ना ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਆ? भाई, तुम बाहर जाओ, स्कॉटलैंड वाली साइड पे जाओ, इंग्लैंड इधर उधर जाओ, हमने लगा रखे हैं। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਕਦੋਂ? भाई हमारे पाकिस्तान में भी लगे हुए हैं। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਣਾਓ। वो भी बन रही है दुनिया में, ਕੋਇਲੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਣਦੀ, वो भी बन रही है दुनिया में। कचरे में भी बनाएंगे हम। ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 14 ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਦੂ ਰੋਟੀ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਦੂ। ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਵਾ। ਹਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 14 ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁੱਡੇ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਲਵਾ ਆਉਣ ਇੱਥੇ। अच्छा, इन्होंने आपको बता रखा था कि इनके पहले से 14 बच्चे हैं? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ। इन्होंने अपनी एज क्या बताई थी आपको? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਜ ਦੱਸੀ ਸੀ 16 ਸਾਲ। ਉਹ 16 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ। ਉਹ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਉਮਰਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। कितने कितने? 80 ਸਾਲ, ਔਰ ਇਹ 80 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਆਏ, ਔਰ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਆਣ ਲੱਗੇ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ 16 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ। ਚੁੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 16 ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਦਫਾ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਜੀ, ਕੁੜੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਰ ਲਈ। नहीं, मैं ये कहूंगा कि 16 यहाँ 14 ये 30 हो गई, ये तो खिलाई बेगड़ा है। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी हैरत कदा। काफी देर बाद आया, लेकिन सही है। माय फेवरेट। हारून साहब, पिछले सेगमेंट में हमारे पास एलियंस आए थे। क्या वाकई एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दुनिया की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम सेटी है, वो आज तक मेहनत कर रही है। गो कि अभी तक हमें कोई सिग्नल्स खला में से नहीं आए। वी आर लुकिंग फॉर इट। हमने चारों तरफ, इंसान ने, हमसे मुराद इंसान ने, चारों तरफ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको कवर करने की, उन्हें केटर करने की, उनका इंतजार करने की कोशिश की है। लेकिन कहा यह जाता है कि अगर हम इन सिग्नल्स को ढूंढने की कोशिश करें तो कितने चांसेस हैं कि हमसे कोई राब्ता करे,
اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن اگر ہم انہیں ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہ کریں تو یہ یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے ہمیں نہیں ملیں گے۔ لیکن جہاں تک میری اپنی ذاتی رائے کا تعلق ہے سیٹی کے علاوہ، تو میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ خدا جو رب کائنات ہے وہ ہمہ وقت رب کائنات ہے، بے شک کوئی ایسا موقع نہیں کہ جب وہ رب کائنات نہیں۔ اسی طرح اس کی ایک صفت ہے خالق، کریٹر۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی بھی ایز اے کریٹر اپنا کام روکتا ہے۔ کانٹینیوسلی اللہ تعالیٰ کی ذات کریٹر ہے، ازل سے لے کر ابد تک وہ کریٹر ہے، اور وہ کریٹ کرتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ سائنٹیفکلی بھی اگر آپ غور کریں تو ہمارا جو کرۂ ارض ہے ایسے بیسیوں نہیں، سینکڑوں بھی نہیں، ہزاروں بھی نہیں، لاکھوں بھی نہیں، کروڑوں بھی نہیں، اربوں بھی نہیں، کھربوں ایسے اور سیارے کائنات میں موجود ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن ان تک ہماری رسائی بالکل ناممکن ہے۔ جب تک ہمارے پاس ٹائم واپ نہ ہو ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے۔ یہ ٹائم واپ کیا ہے؟ ٹائم واپ یہ ہے کہ جو وقت ہے اگر ہم اس کو بینڈ کر لیں، اگر انسان وقت کو بینڈ کر لے، آپ سریا دیکھتے ہیں جیسے ہی کاغذ ہے فار ایگزامپل، سریا تسی بہتر دیکھ دے یہ تو پہلے دونوں بھرا گردن چ رکھ کے ونگا بھی کرتے۔ اچھا جی، آپ ویسے وہ بہت اچھی کوالٹی کا سریا ہوتا ہے جو اتنے آرام سے بینڈ ہو جائے۔ جی گردن تو انکار نہیں ہے، یہ وہ صحیح کہندے جڑا ٹوٹ جاوے نا کڑک کر کے، سمجھو کہ اودے چ کوئی کوالٹی چ فرق۔ وہ یاری بے قدرہ نہ۔ اچھا کیسے کر کے؟ کڑک کر کے۔ جیسے سلیم نے بھی بات کی نا کڑک کر کے، اور جڑا سریا ڈنگا ہو جاندا سی نا وہ کہندی یہ ہماری فیکٹری کر رہی ہے۔ نہیں وہ تو مانا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے کارخانے کا جتنا نرم ہوگا سریا، آپ یاد رکھیں جو برج جتنا ہلے گا، جتنا لچکیلا ہوگا وہ اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ پہلے دسو سی تے جڑا پل کام دا اوتھے دعاواں پڑھ پڑھ کے لنگی، یہ تے اوتھے گالاں کردا بھی او کنے بناتا او دی۔ اچھا ویسے ایک اور بات ہے یہاں پہ بڑی مزے کی، وہ یہ کہ کئی سیارے ہیں جو دنیا جیسے تو نہیں ہیں، لیکن وہ ایسی چیز کے بنے ہوئے ہیں کہ آپ سن کے حیران ہوں گے۔ کچھ سیارے ایسے ہیں جو ڈائمنڈ کے بنے ہوئے ہیں۔ ایک پلانٹ ایسا بھی تو ہے جو بالکل گیسز سے بنا ہوا ہے۔ جی ہاں، جیسے یورینس ہے، آپ یورینس کے اندر سے جہاز لے کے پورا گزر جائیں گے، آپ کبھی لینڈ نہیں کر پائیں گے، اٹس گیشیس جائنٹ۔ اسی طرح بہت سے سیارے ایسے ہیں جہاں تیزاب کی بارش ہوتی ہے۔ اوتھے جا اوتھے جا اوتھے جا سونیا جا، اپنے کپڑے بھی لے جاؤ اودے نال دھو کے لیا۔ یار ویسے جس سیارے تے تیزاب دی بارش ہوندی ہے نا، جی جی مینوں لگدا ہے دوویں پارٹیاں اتھوں لنگی ہیں۔ بلکہ آغا صاحب انہوں مشورہ دے دینے آپ جا اتھے کتے ٹھڈ تے پوا تھوڑا جہا۔ میرے وکیل ہے صرف ساگو دانا کھاتا ہے۔ یہ ہو جا وکیل عدالتاں ہی کھلوتا ہوئے نا، جج صاحب کہتے ہیں کدھر آئی؟ باہر بارش ہو رہی ہے جی۔ سن صاحب گل کردے پھر بندہ برا لگدا۔ بیٹا تو نام ہی کرے برا لگنا ہے۔ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਚ ਰੀਮਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ کیا عدالت 'ਚ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ। مجھے نہیں بجنا اب چاہیے۔ یہ وکیل پہلا کیس جیت کے گونگا ہو جاتا ہے۔ بیسکلی انسان کا جو سپیس میں کویسٹ ہے وہ کوئی ہیرے تلاش کرنا یا یہ تو نہیں ہے، وہ بیسکلی ہم لائف کی تلاش میں وہاں پہ جاتے ہیں۔ تو 2011 میں ایک بہت بڑا واٹر ریزرو ملا سپیس میں، جس میں زمین کے سمندر سے بھی 140 ٹریلین گنا زیادہ پانی ہے۔ جی ہاں بالکل، جہاں جی اور جہاں پانی نہیں ہوگا وہاں زندگی نہیں ہو سکتی، یہ اصول ہے۔ تو جس سیارے پر پانی ہوگا وہاں زندگی ہونی چاہیے۔ وہ تو ਭਾਜੀ تو سیارے تے لانچا پان لگے سن۔ سر جدھر تذاب ہے ادھر پانی پھر کیا؟ پانی کا کیا پانی؟ نہیں جدھر تذاب ہے آپ نے کہا نا، آپ وہاں پر دیکھیں جہاں ہیرے ہیں، جہاں تذاب ہے، جہاں پانی ہے، آبادی نہیں۔ اچھا اس میں میرا ایک اپنا پرسنل ماننا ہے، obviously I'm not a scientist ہے، میں وہ اوتھینٹک بات تو نہیں کر سکتا، لیکن پانی زمین پہ رہنے والی مخلوق کے لیے ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کسی اور سیارے کسی اور پلانٹ میں کوئی اور لیکوڈ ہو جس سے وہاں پہ لائف پھوکتی ہو۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ فزکس کے جو اصول ہیں وہ چاروں طرف کائنات میں جہاں بھی دیکھا گیا ہے وہ وہی ہیں۔ اس لیے اس چیز کو بنیاد بنا کر، کیونکہ زندگی جو ہے نا وہ 60% پانی ہے۔ یہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ 140 ٹریلین ٹائمز پانی ہے، جی ہاں، ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی مخلوق ہی نہ ہو جو اتنا پانی بچا ہوا ہے۔ اچھا جو دانش صاحب فرما رہے ہیں نا
اسی طرح پانی جو ہے ضروری نہیں وہ سیارے پر ہو، پانی کے تودے، گلیشیئرز اتنے بڑے بڑے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ سیٹن کا اگر آپ تصویر دیکھیں اس کی سیٹن کی تو اس کے چاروں طرف رنگز ہیں. وہ جو گھوم رہے ہیں نا وہ پانی کے ڈلے ہیں. وہ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ آپ کے چاند جتنے سائز کے پانی کے وہ پورے آئس بالز آپ سمجھ لیں. اچھا دیکھنے میں ایسا لگتا ہے تصاویر میں کہ وہ سٹیل کے رنگز ہوں گے. ہاں سٹیل کے رنگز نہیں ہیں. میرا خیال ہے شاعر نے وہی دیکھ کے وہ گانا لکھا ہے. کون سا؟ آج دل ہے پانی پانی پانی. ساتھ شاعر نے یہ بھی کیا ہے. نہیں یہ تو اور اس نے کہا ہے آج بلو. شاعر نے تو لکھ دیتا نا، وہ تو کولوں بکواس کرے گا. اور شاعر نے لکھا ہے آج بلو ہے پانی پانی. اوے پانی دی گل ہو رہی، دونوں ادھے ادھے پیسے پا کے صابن لے لو، نکلو. ٹائم واپ کی بات ہو رہی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو تیز ترین جہاز یا راکٹ دنیا میں اویلیبل، اس پہ بیٹھ کے آپ قریب ترین جو بھی ایک سولر سسٹم ہے جہاں ایسا سیارہ ہے وہاں اگر آج جانا شروع کریں تو آپ کو پتا ہے آپ کو کتنی دیر لگے گی؟ آپ اسی سولر سسٹم کی بات کریں یا اس سولر سسٹم سے باہر؟ جی نہیں، یہ تو ایک سولر سسٹم جہاں پہ دنیا ایسا سیارہ ہے. جو اور سولر سسٹمز ہیں جہاں پہ دنیا جیسے سیارے ہیں، اگر آج آپ تیز ترین چیز پر بیٹھ کر اس سولر سسٹم کے اس سیارے تک پہنچنے کی کوشش کریں جو یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے، تو وہاں جانے میں آپ کو کم از کم 55 کروڑ سال لگیں گے. یعنی ڈیڈ باڈی پہنچے گی؟ ڈیڈ باڈی بھی نہیں پہنچے گی. کون سی ڈیڈ باڈی ہے جو 55 کروڑ سال ٹھیک رہتی ہے؟ سر ہے نہیں، وہ بھی دونوں بحث کر دیں. سر انہوں نے سال بعد مسالہ لائی دا ہے. ہاں اگلے سال انشاءاللہ فرائی کر لینا ہے. اچھا اس کے لیے نا ٹائم واپ بہت ضروری ہے. اور ہارون صاحب کے بندے بھی کہہ رہے تھے میں عبدہ پروین کے علاوہ کسی کے پیچھے ہارمونیم نہیں بجاتا. یہ بات کہاں سے آئی تھی سردار صاحب؟ وہ تو پلانٹ پہ. اچھا جی، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جانا ناممکن ہے؟ نہیں، ناممکن نہیں ہے. ٹائم واپ اگر ہم کر لیں تو ممکن ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ دیکھیے یہ وقت ہے. دنیا کے سائنسدان یوں سمجھاتے ہیں کاغذ پکڑ کے کہ یہ وقت ہے، یہ وہ 55 کروڑ سال ہیں جو ہمیں لگنے ہیں. اگر ہم ٹائم کو بینڈ کر لیں اور ان دونوں کناروں کو یوں ملا دیں تو ہمیں وقت نہیں لگے گا. اب ٹائم بینڈنگ جو ہے وہ ممکن تو ہے، سائنس کی روح سے ٹائم کو بینڈ کرنا ممکن ہے، ٹائم کو سلو کرنا بھی ممکن ہے، لیکن اس کے لیے جو پیرافرنیلیا چاہیے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے. لیکن اگلا پڑاؤ جو ہے، اگر تو قیامت نہ آئی اور ہیومن ریس چلتی رہی، جو کہ مجھے مشکل لگ رہا ہے. آپ یہ دیکھیے دنیا بنے 13 ارب سال ہو گئے ہوں گے. کائنات کو 13 ارب سال سے زیادہ ہو چکا ہے بنے ہوئے. اور انسا ورگے بندے نا صبح صبح سکولوں جادو بہا کے کام تے آ جاندے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا میں ڈائناسور کتنا عرصہ رہے؟ بہت 1.5 کروڑ سال رہے. اوئے تو ایڈا پرانا ہے. 35 40 سال دے تو میرے بچے ہو گئے. اور انسان کو تو دنیا میں آئے بھی تھی تو کل کی بات ہے. سمجھدار آدمی جڑا نا ادھی رات کو بچے نے کہنا میرا جوتا لا اٹھا کے مجھے خلا سے فون ہے میں آ رہا ہوں ابھی. اچھا ہارون صاحب آپ نے کہا کہ ہماری رسائی ابھی ان تک ممکن نہیں ہے، لیکن دنیا میں اکثر جگہوں پہ لوگوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے آسمان میں کوئی ایسا فلائنگ آبجیکٹ دیکھا ہے جو UFO جیسا لگتا ہے. ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں بھی ایسا ہی آبجیکٹ جو ہے وہ اسپاٹ کیا گیا اور لوگ کہہ رہے تھے یہ UFO ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ آج سے 3 سال پہلے امریکہ کے ایک ایسٹروناٹ نے اور امریکہ کے ایک فائٹر پلین کے پائلٹ نے ویڈیو بھی بنائی باقاعدہ جو آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی، جس میں ایک آدمی نظر آ رہا ہے جو کہ قد آدم بالکل ایک آدمی اور سیدھا یوں کھڑا ہے اور وہ خلا میں بہت سپیڈ سے جا رہا ہے اور وہ دور سے آپ کو ایک سایہ سا نظر آ رہا ہے اس کا، لیکن اس کی سپیڈ، اس کی مومنٹ، وہ پائلٹ خود کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کون ہے، یہ کیا ہے، لیکن وہ نظر آ رہا ہے. اسی طرح بہت سی جگہوں پر ایسی سائٹنگز ہیں. لیری کنگ لائیو ایک بہت مشہور پروگرام ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا لیری کنگ. انہوں نے ایک گیسٹ کو بلایا تھا جو یہ کہتا تھا کہ مجھے اٹھا کے لے گئے تھے ایلینز. ایک خاتون ہے امریکہ کی جو یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے پورچ میں کھڑی تھی اور ستاروں کو دیکھ رہی تھی، میرا شوہر ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے آیا، اس نے کہا کہ 4 گھنٹے سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، کہاں ہو تم؟ اس نے کہا کہ تم ابھی تو اندر گئے ہو ایک لمحہ پہلے. تو اس نے کہا 4 گھنٹے گزر چکے ہیں اور اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اور وہ یہ کہتی ہے کہ ان 4 گھنٹوں میں مجھے ایلینز نے اٹھا لیا تھا. ایک صاحب کے جسم میں سے شیشے کے کنکر نکلے ہیں
وہ یہ کہتے ہیں مجھے ایلینز لے گئے تھے, وہی جو لیری کنگ لائیو میں آئے تھے. اس کے علاوہ بھی ایک صاحب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی کمر پر ایک ٹرائنگل بنا دیا تھا انہوں نے, اور ٹرائنگل کی شکل کا ہی ان کا وہ شپ تھا جس میں وہ لے کے گئے, ان کو بھی وہ اٹھا کے لے گئے تھے. یار ایلین نہ ابھی شفقت چیمے دے منڈے چوکے لائے نے اج اورنج ٹرین تے آئے ہو کیوں؟ مینوں کہنے کہ اورنج ٹرین سفر کرو تو ٹھوکر تے ہوئی ٹائی مفت دے. ناظرین یہ تھا آج کا شو, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.